أعوذ بالله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وردت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ورأيت عمر بن عمرو الخزاعي يدر كسبه في النار وكان أول من سيب الصوائب رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی اور میں نے دوزخ میں بنو اسرائیل کی عورت کو ایک عورت کو عذاب ہوتے دیکھا۔ اس کو عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو کھانا دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین سے کوئی کچرا کھا کے وہ اپنا گزارا کر لے، تو اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اور آپ نے فرمایا میں نے دوزخ میں عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر اپنی آنتیں گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ آگ دوزخ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی، نہ بے ہوشی ہے نہ موت ہے۔ دنیا میں آپ کو اگر اتنی تکلیف ہو جو ناقابل برداشت ہو تو یہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہاں یہ دونوں سے الٹے نہیں، عذاب جتنا بھی ہوگا، تکلیف جتنی بھی ہوگی، برداشت ہو یا نہ ہو، نہ وہاں بے ہوشی ہے نہ وہاں موت ہے۔ تو وہ دوزخ میں نے اس کو دیکھا کہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ کر وہ چل رہا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے صائبہ جانوروں کو صائبہ کرنے کا رواج جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ قرآن حکیم میں کچھ جانوروں کا ذکر ہے جن کو عرب لوگ جو ہیں جن پر کچھ پر سواری کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، کچھ کا دودھ پر پینے کو ناجائز سمجھتے تھے، حلال جانور تھے، ان کو انہوں نے مختلف طریقوں سے حرام کر رکھا تھا۔ کسی کا نام صائبہ تھا، کسی کا کچھ مختلف نام، قرآن حکیم میں وہ 4-5 کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے یہ طریقہ رائج کیا تھا، اس کا نام عمر بن عامر الخزاعی۔ تو اس کو میں نے دوزخ کے اندر جایا، اس کو بھی دیکھا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل علیہ یوما فاضعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعي الابهام والتي تليها قالت زینب فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث متفق علیہ۔ حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین، حضرت زینب بنت جحش
یہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہے۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ایک مدت تک ان کو زید بن محمد بھی کہا جاتا رہا، اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا عرب اس کو پھر اپنے حقیقی بیٹے کی حیثیت دے دیتے تھے، تو اس میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور رسم جو ہے وہ اس کو ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک رسم جو کسی معاشرے میں مقبول ہو جائے اسے ختم کرنا آسان کام نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کو قربانی دینی۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ وہ جو اس کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اس کو بیٹا وہ طلاق دے اور پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو قرآن حکیم میں یہ سارا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، بڑے بڑے صحابی ہیں نا، نام صرف ایک صحابی کا، وہ زید کا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن حکیم کے متن میں موجود ہے، اور کسی صحابی کا نام ہے صدیق اکبر کا، نام فاروق کا۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا ان سے نکاح کیا، وہ غلام تھے، اور یہ قریش کی ستاردادی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ زینب بنت جاش کی شادی زید سے ہوگی، تو ان کے گھر والوں نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو قرآن نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ کر دے کسی آدمی کی زندگی کے بارے میں، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے معاملے میں فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے شادی کی۔ معاملات تو ٹھیک نہیں تھے کیونکہ وہ غلام تھے، یہ ایک سردار دادی تھی، مسائل تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دی۔ انہوں نے طلاق دے دی، تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ شادی کی۔ اور وہاں قرآن حکیم میں جو الفاظ ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زوجناکہا، اے حبیب ہم نے تمہاری شادی ان کے ساتھ کر دی۔ یہ زوجناکہا، ہم نے شادی کر دی۔ تو حضرت زینب بنت جاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ فخر سے یہ کہتی تھی، تمہاری شادیاں کسی کی باپ نے کی، کسی کی بھائی نے کی، کسی کی بیٹے نے کی، میری شادی تو میرے رب نے عرشوں پر کی، یہ فخر کیا کرتی تھی۔ تو یہ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ فرمایا حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو جس قسم کے حالات سے اس دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی۔ یہ پیشین گوئی ہے اس دور کی کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز پریشانی کے عالم میں ان کے پاس تشریف لے آئے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ گیا ہے، تباہی ہے عربوں کے لیے اس ہلاکت سے جو قریب آ گئی ہے۔ بہتے الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے،
اور حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انگوٹھے اور ساتھ کی انگلی سے حلقہ بنایا، اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے جب ہمارے درمیان اللہ کے نیک بندے موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی حالت میں بھی ہم برباد ہو جائیں جب ہمارے درمیان سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب گناہ اور فسق و فجور بڑھ جائے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عربوں کی ہلاکت کے بارے میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس زمانے میں ایک جو ہے وہ علم جب وہ اس کو متعارف کرایا گیا جس کو اسکٹالوجی کہتے ہیں، اسکٹالوجی، اسلامک اسکٹالوجی۔ اسکٹالوجی جو ہے وہ علم ہے جس میں قرب قیامت کے جو حالات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اسکٹالوجی۔ اور اس میں ہے کیا، وہ کوئی جو ہے نا وہ سائنسدانوں سے کچھ نہیں لیتے۔ جو اسلامک اسکٹالوجی ہے ان کے پاس جو مواد ہے وہ قرآن حکیم کی آیات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ وہ قرآنی آیات اور وہ احادیث طیبہ جو قرب قیامت کے بارے میں بیان کی تھی وہ بے شمار ہے، بے شمار احادیث ہیں۔ اور قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، قرآن حکیم میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات محکمات ہیں، ایک آیات متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں وہ جو یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ محکمات میں ہیں۔ متشابہات جو ہیں وہ اشارے ہیں، جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب کی پھر تعبیر کرنی پڑتی ہے، اسی طرح جو آیات متشابہات ہیں ان کے اندر جو پیغام ہے وہ اشاروں کی شکل میں اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اکابر جو مفسرین کرام ہیں وہ اس قسم کی آیت پر آتے تو یہ کچھ ایک لفظ بھی نہیں لکھتے، کہتے ہیں یہ آیات متشابہات ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں پیغام ہے وہ جو آیات متشابہات ہے۔ اس پر ان چیزوں پر مشتمل جو علم ہے اس کو اسکٹالوجی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں تورات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی ہے، زبردست تبدیلی کر کے انہوں نے اسرائیل کا ایک نیا نقشہ بنایا، گریٹر اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انہوں نے یہ کی ہے، گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہے۔ اور وہ مختلف احادیث طیبہ اور قرآنی آیات کے اشارے سے کہتے ہیں کہ وہ جو نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں موجودہ اسرائیل بھی ہے اور بہت سارے عرب ممالک بھی ہیں، اور یہودی جو ہے انہوں نے اپنے اس نقشے کو پورا کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں جو عرب ممالک آئیں گے، اردن آئے گا، مصر آئے گا، سعودی عرب کا کچھ علاقہ بھی آئے گا، تو کسی سے اس کا علاقہ چھیننے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں بہت عرصہ پہلے اسرائیل کو عربوں پر چڑھائی کر دینے چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کرتے، اور رکاوٹ کیا ہے، وہ پاکستان کا ایٹم بم ہے، اس وجہ سے انہوں نے کی تھی۔ اب شروع ہو گئی ہے، اب شروع ہو گئی ہے اس کا یہ جو کچھ جو ہے غزہ میں ہو رہا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اسکٹالی والے تو اس کو بڑی تفصیل سے وہ لکھتے ہیں۔ تو
تو یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کا ذکر کر دیا ہے، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ جب انسانیت کی تباہی کا آغاز جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے ہونا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں وقت آئے گا تو یاجوج ماجوج کی دیوار گرے گی۔ والے کہتے ہیں اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گر چکی ہے۔ یاجوج ماجوج اب کسی دیوار کے پیچھے نہیں ہے، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک اس وقت دنیا کا سارا کنٹرول جو ہے یاجوج ماجوج کے پاس ہے، اور یاجوج ماجوج کا جو ذہنی مربی ہے جو ان کے لیے معلومات مہیا کرتا ہے وہ دجال ہے۔ اب دجال اور یاجوج ماجوج کے کنٹرول میں، اور ان کا ٹارگٹ مسلمان ہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاکت عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے وہ گر چکی، وہ جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس بات پر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت زینب نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں پھر بھی ہم تباہ ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسی ہو جائے گی تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ جو نیک ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، برے بھی مارے جائیں گے۔ قیامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، نیکوں کو ثواب دے گا، بروں کو جو ہے وہ عذاب دے گا۔ لیکن دنیا میں جس حالت میں تم ہوگے، جب برائی بڑھ جائے گی تو تباہی آ جائے گی۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ، ایسی بے شمار قرآن حکیم میں آیات ہیں جن کو ہمارے اکابر مفسرین نے چھیڑا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ متشابہات ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا علم جانتا نہ ہو، پھر کتاب نازل کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر کیا، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے جو کرتے ہیں۔ پرانے اکابر کو چھیڑتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ جو جدید دور کے لوگ ہیں وہ ان کی تعویل کرتے ہیں، اس میں غلط ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے سبق کا ٹائم اب ختم ہو گیا۔